بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين ورحمة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. جیسے کہ آپ علم ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں عشرۂ عربین کے موقع پر آج یہ تیسری مجلس کہ جس میں گواہ رسالت کے عنوان پر کچھ ہدایات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن چونکہ نوجوان ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کے کامل ہونے کے باوجود، قرآن مجید کے حاملان کے کامل ہونے کے باوجود مسلمانوں میں اتنا زیادہ اختلاف ہے، جبکہ حضور پاک نے کم سے کم نماز 63 سال پڑھی ہے. جملہ کہہ دیا میں نے، سرکار نے نماز 63 سال پڑھی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ 40 سال کے بعد نماز شروع کی تو وہ نبی کو صحیح معنوں میں نبی نہیں مانتا، کیونکہ معصوم کی شان یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو فوراً سجدہ الہی میں جاتا ہے. یہ معصوم کی شان ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو فوراً سجدہ الہی میں جاتا ہے. ان کی ولادت، ان کی آمد، ان کا دنیا میں آنا ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا. اس لیے ان کے ہاں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جتنے بھی معصومین، 14 معصومین میں 13 معصومین اس دنیا میں آئے ہیں، تو وہ فجر کی نماز کے بعد جب ان کی ماں نے نماز پڑھ لی تھی، فجر کی نماز کے بعد جب ان کی ماں نے نماز پڑھ لی تھی، اس کے بعد دنیا میں آیا. واحد ایک امام ہے کہ جو ظہر کی نماز کے بعد عصر اور ظہر کے درمیان دنیا میں آئے ہیں، کہ جب ماں نے ظہر کی نماز بھی پڑھی تھی اور روزے کی حالت میں عصر کی نماز بھی پڑھی. سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن مجھے یہ بتاتے ہیں تیسری سیڑھی پر تو میری سب سے نگاہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ منہ کے اندر بھی درود نہیں پڑھتے. تو درود جب پڑھایا جائے تو سب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی پھر اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا درود کی اہمیت پر تو پھر موضوع ہٹ جائے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے درود سب کو پڑھنا چاہیے. نعرہ ہے تو نعرے کا جواب بھی سب کو دینا چاہیے. اچھا، میں کیونکہ ذرا حساس خطیب ہوں، تو اگر کوئی نعرے کا جواب نہیں دیتا، درود کا جواب نہیں دیتا، تو میرا ذہن چلا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایجنسی کا بندہ ہے اور یہ رپورٹنگ کرنے آیا ہے. تو ذہن جو ہے معاف کیجیے گا دوسری طرف چلا جاتا ہے. اس لیے تھوڑی سی مہربانی کیا کریں کہ میرے ساتھ آپ کہیں گے کہ 2 گھنٹے بھی پڑھ لوں گا، 2.5 گھنٹے بھی پڑھ لوں گا.
1.5 گھنٹہ بھی پڑھ لوں گا، جتنا کہیں گے میرا انداز آپ نے دیکھ لیا ہے، رانے پیٹنے کا نہیں ہے، منبر توڑنے کا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات بیان کرنے کا ہے۔ اگر پہنچ جائے تو آپ تھوڑا سا ہوا کر لیں، اس لیے میں ایکو والے کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی میری آواز کی طرف دیکھا کرو، اگر آواز کم ہو جائے، چیخنا چلانا بھی نہیں ہے تو تم اسی حساب سے اس کو رکھا کرو آواز۔ تو بس یہ میرے مزاج کو سمجھ لو، اور ایکو والا بدلے نہیں، جو پہلے دن ہے وہی ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ آواز پہنچانے والے بدلتے نہیں ہیں۔ آواز پہنچانے والے بدلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے آواز پہنچانے والے ہمیشہ سے 14 ہی ہیں جو دین کی آواز پہنچاتے ہیں، ہم بدلتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہاں 4 ہیں، چاروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہاں 14 ہیں، 14 میں ذرہ برابر فرق ہے۔ اس لیے یہ سب ہم ان کے معنی والے، تو بس میں عرض کر رہا تھا، کل شاہ صاحب نے توجہ دلائی کہ جناب وہ بات پہلی مجلس والی رہ گئی کہ جب مولا علیہ السلام قرآن مجید لائے تھے تو پھر کیا ہوا، وہ قرآن مجید کہاں گیا، کیونکہ مولا علیہ السلام کو نافذ نہیں کرنے دیا پہلے دور میں، تو اس کے بعد کیا ہوا، تو بس میں جلدی سے شاہ صاحب آئے بھی نہیں ہیں، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں پہنچا دیجیے گا ان تک بات کہ جناب مولا علیہ السلام کو جب وہ قرآن مجید جو تعویل اور تنزیل کے مطابق تھا، یعنی رسول پاک سرکار کی رحلت سے 4 دن پہلے مولا علیہ السلام نے اسے تدوین کیا تھا اور کتابی شکل میں اس کو ترتیب دے کر پہلے حاکم کے پاس لائے تھے۔ اگر پہلی مجلس میں جو حضرات تھے وہ تھوڑا سا آمادہ ہو جائے کہ جب لائے تھے تو حاکم نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اور کمیٹی کا جو سربراہ تھا اس کے حوالے میں قرآن مجید دیا، اس نے کہیں کہیں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ حاکم کے کان میں کہ اگر یہ قرآن نافذ ہوا تو یا تو آپ کی حکومت رہے گی یا قرآن نافذ ہوگا۔ تو اس نے کہا اس میں حکومت جانے کا مسئلہ کیا ہے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آیت میں نے کھول کے دیکھی ہے، قرآن کا صفحہ کھول کے دیکھا ہے، اس میں علی کی شان میں آیت موجود ہے، لہذا جب آیت موجود ہے تو پھر یہ قرآن نافذ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علی کی شان میں آیات ہی آیات ہیں۔ تو وہ قرآن مجید مولا علیہ السلام کو جواب سن لیں، اس حقارت سے واپس کیا، پہلے دور میں اس حقارت سے مولا واپس کیا کہ مولا کو وہ قرآن اس حقارت سے واپس کیا کہ مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ بس یہ والا قرآن جو پہلی آیت اقرا والا ہے، آخری آیت الیوم اکملت لکم والا ہے، یہ والا قرآن مجید اب میرا آخری ہی لے کر آئے گا۔ یعنی وہ قرآن، کیونکہ پھر تیسرے دور خلافت میں قرآن مجید کی تدوین ہو گئی تھی اور قرآن مجید کو پارا پارا کیا گیا تھا۔ تیسرے دور خلافت میں قرآن مجید اللہ کا پارا پارا کیا ہوا نہیں ہے، اللہ نے آیات کی صورت میں نازل کیا اور سوروں کی صورت میں نازل کیا۔ تیسرے دور خلافت میں 30 پاروں میں تقسیم ہوا، اس لیے کہ دوسرے دور خلافت میں تراویح کو رائج کیا تھا تاکہ رمضان المبارک کے 30 دن ہوتے ہیں تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کے ختم قرآن کر لیا جائے۔ یہ وجہ میں بتا چکا ہوں تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے جو نئے آئے ہیں کہ جناب 30 پاروں میں اللہ نے تقسیم نہیں کیا، تو میں پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ہمارے بھائی برادران اہل سنت ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعوں کا 40 پاروں کا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا تقسیم کیا ہوا ہی نہیں ہے۔
تقسیم کیا ہوا ہی نہیں ہے، پاروں میں اللہ کا تقسیم کیا ہوا نہیں ہے، اللہ نے آیات اور سوروں کی صورت میں نازل کیا۔ جب تقسیم خدا کی ہے ہی نہیں تو پھر 30 اور 40 کی بحث کیسے ہے؟ بھائی اگر اللہ کا کیا ہوا 30 پاروں کا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی شیعوں کا 40 کا ہے، 50 کا ہے، 45 کا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہی نہیں ہے۔ آپ نے 30 پاروں میں کیا، ہم نے 30 میں مان لیا۔ آپ 6666 آیات کو اگر 50 پاروں میں کرتے ہیں 50 میں مان لیتے، آپ 60 میں کرتے ہیں ہم 60 میں مان لیتے۔ قرآن تو وہی ہے نا، قرآن میں تبدیلی نہیں ہے، صرف تعویل اور تنزیل کا فرق ہے۔ اگر وہ قرآن ہوتا جو مولانا نے تعویل اور تنزیل کے مطابق لا کے پیش کیا تھا تو پھر آج ہمیں تفسیر دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آج ہم بغیر تفسیر کے آیت دیکھتے اور نتیجہ نکال لیتے تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ کہاں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے ترتیب دے دیا تھا، تو تیجانی صاحب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں۔ تیجانی صحابی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو ہمارے مسلک کے عالم نہیں تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حور بن کے دروازہ اہل بیت پہ آ گئے۔ جو بھی منصف مزاج ہوگا نا، منصف مزاج، وہ دروازہ اہل بیت پہ آ جائے گا۔ اس لیے کہ ظاہراً تو انہوں نے اس خیال سے کہ لوگ دروازہ جناب زہرا پہ نہ جائیں، حکومت ہمارے پاس ہے، قطار لگی ہوئی ہے زہرا کے دروازے پہ، اس لحاظ سے انہوں نے فدق کو چھینا تھا۔ بنیادی بات کر رہا ہوں، فدق کو جو چھیننے کی بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ فدق ان کے پاس تھا، چھین ان سے لیا تھا، اور قطار لوگوں کی دروازہ سیدہ پہ ہوتی تھی، مانگنے والے وہاں جاتے تھے اور حکومت ان کے پاس تھی۔ کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اگر ان کو مالی طور پہ کمزور کر دو، فدق ان سے لے لو تو لوگ تمہارے دروازے پہ آ جائیں گے۔ فدق لینے کے بعد بھی لوگوں نے دروازہ سیدہ نہیں چھوڑا۔ وجہ بتاؤ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے نہیں چھوڑا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ جو دروازہ ہے یہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، اور وہ دروازہ جو ہے وہ سروں پر حکومت کرتا ہے۔ بڑے لکھے حضرات ہیں، سلامت رکھے۔ اس کو کل کا تائید کر دیتے ادھر نا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جناب سرکار ان کے دروازے پہ لوگ آتے تھے، اس لیے فدق چھین لیا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ کہاں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ قرآن مجید جمع کر دیا تھا کتابی شخص نے، تو پھر نبی پاک نے کیوں فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ، قرآن نہیں کہا، کتاب۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی پاک کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور قرآن کسے کہتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی کتاب کہتے ہیں اس کو ہے جو مجلد ہو، جو کتابی شکل میں ہو۔ اب یہ جو نوجوان دو چار میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جلدی سے توجہ فرمائیے گا۔ اگر کہتے ہیں کہ جناب سرکار نے ایسے ہی فرما دیا تھا نعوذ باللہ ربع ربی میں کہ حسبنا کہ جناب انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وحی ہے، اگر ایسے ہی فرما دیا تھا تو آپ والے نے کیوں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ؟ کتاب کافی ہے، یہ کہا تھا نا، یہ کیوں نہیں کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ کہا ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے انہیں بھی پتا تھا کہ علی نے کتابی شکل دے دی ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اور حضور نے اپنی زندگی کی آخری حدیث، اور یہ میری تحقیق ہے طالب علمانہ، کہ صبح کتابی شکل میں تدوین کی مولا علی نے کتاب کو، قرآن کو، اور شام کو اسی دن حضور نے اپنی زندگی کی یہ آخری حدیث بیان فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین،
لفظ استعمال ہوا ہے ثقلین. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ثقلین. لفظ ثقلین ثقل سے نکلا ہے ثقلین. ثقلین کا مطلب ہے بھاری چیز. غور کیجئے گا. اور میں نے ایک لغت میں ثقلین کا ترجمہ پڑھا ہم وزن، یعنی جیسا قرآن کا وزن ویسے ہی اہل بیت کا وزن. اور میرا اس میں ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اگر پڑھے لکھے حضرات آپ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں، آپ ہی تھوڑا سا مہربانی ہوگی. مجھے اصل میں پورا گردن توڑ کے دیکھنے کی اس لیے کہ اگر پوری گردن توڑ کے دیکھے نا تو عبادت مشکوک ہو جاتی ہے. لہذا مجھے عادت نہیں ہے، میں کیا کروں. ہاں ہمارے یہاں کنکھیوں سے دیکھنے کی اجازت ہے. کنکھیوں سے نماز میں بھی کنکھیوں سے دیکھنے کی اجازت ہے. پوری گردن توڑ کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا بھی راز تھا کہ کفار و مشرکین حملہ کیا کرتے تھے نماز کے دوران، تو اس لیے اجازت تھی کہ ذرا دیکھ لو کوئی حملہ تو نہیں کر رہا ہے جب نیا نیا اسلام آیا تھا. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ انی تارکم فیکم الثقلین. اب پڑھے لکھے حضرات میرے ساتھ چلیں گے اور ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل ہوتا نہیں. آپ سب میرے نزدیک عالم ہیں، چاہے کوئی مدرسے میں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، کوئی اسکول کالج میں گیا ہی نہیں گیا ہے، میرے نزدیک عالم ہے. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں سب پڑھے لکھے ہیں. ثقلین ہم وزن ہے دارین کے. دارین ہم وزن ہے امرین کے. امرین ہم وزن ہے ثقلین کے. ثقلین ہم وزن ہے غور کیجئے گا حسنین کے. یہ ہم وزن ہے حسنین کے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں حسنین ہم وزن ہے زہرین کے. زہرین ہم وزن ہے مغربین کے. یہ سارے تسنیے کے صیغے ہیں. زہرین ظہر اور عصر کو ملا کے زہرین کہتے ہیں نا، مغرب اور عشاء کو ملا کر مغربین کہتے ہیں. غور کیجئے گا خدا رہا. زمین و آسمان کو ملا کے دارین کہتے ہیں. نبی اور علی کو ملا کر امرین کہتے ہیں. نبی اور علی کو ملا کر امرین کہتے ہیں. جملہ کہوں قرآن اور اہل بیت کو ملا کر ثقلین کہتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کو ملا کر ثقلین کہتے ہیں. حسن اور حسین کو ملا کر حسنین کہتے ہیں. وجہ کیا ہے بچے غور فرمائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب غور فرمائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کو ثقلین کیوں کہا نبی پاک نے؟ حسن حسین علیہ السلام کو حسنین کیوں کہا؟ نبی اور علی کو امرین کیوں کہا؟ زمین و آسمان کو دارین کیوں کہا؟ ظہر اور عصر کو اس لیے کہ ظہر اور عصر کی فضیلت اور مزاج ایک جیسا ہے. آپ کبھی ظہر اور مغرب کو ملا کر زہرین نہیں کہیں گے، کبھی عشاء اور عصر کو ملا کر مغربین نہیں کہیں گے. آپ حسنین کے ساتھ مولا حسن کے ساتھ کسی زید بکر کو ملا کر حسنین نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے. حسن اور حسین کا مزاج ایک ہے. اب جملہ کہوں، اب کوئی نہ کہہ دے کہ مولا حسن نے صلح کیوں کی تھی، مولا حسین نے جنگ کیوں کی تھی. اس لیے کہ حسن اور حسین کا مزاج ایک ہے. اب اس کو علامہ ذیشان احمد جوادی صاحب نے ایک مثال سے واضح کیا. فرماتے ہیں کہ اکثر نبی پاک کبھی اس کاندھے پہ مولا حسن علیہ السلام کو بٹھاتے تھے، کبھی اس کاندھے پہ مولا حسین علیہ السلام. آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں دے دیتے تھے. علامہ ذیشان احمد جوادی لکھتے ہیں آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں،
آدھی زلفیں ان کے ہاتھ، سواری ایک ہوتی تھی، سوار دو ہوتے تھے. تھوڑا سا جانتے ہیں اس وقت. ایک سوال ہے کہ اگر مولا حسن علیہ السلام اپنی سواری کو مشرق کی طرف لے جانا چاہیں اور مولا حسین چاہے کہ میری سواری مغرب کی طرف جائے، تو سواری تو ایک ہے، سوار دو ہے. تھوڑا سا جانتے ہیں سواری کہاں جائے گی؟ اگر مولا حسن علیہ السلام چاہیں ادھر جائیں، حسین علیہ السلام چاہیں ادھر جائیں، سواری کہاں جائے گی؟ علامہ فرماتے ہیں ان دونوں کو حسنین کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے مزاج میں فرق نہیں ہے. جہاں حسن جانا چاہیں گے وہیں حسین جانا چاہیں گے، جہاں حسین جانا چاہیں گے وہیں حسن جانا چاہیں گے. اگر تھک گئے تو میں مسائل پڑھوں. اس سے پہلے تھوڑا سا حضرات آپ کو سلامت رکھے کہ جناب حسن اور حسین کے مزاج میں فرق نہیں ہے. نبی پاک ان دونوں کے ہاتھوں میں زلفیں دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ میری رسالت کی باغ دوڑ ہے. میری رسالت ملے گی تو ان دونوں کے ہاتھوں سے ملے گی. آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں، آدھی زلفیں. اس لیے دونوں کو کہا جاتا ہے حسنین، کیونکہ دونوں کے مزاج میں فرق ہے. نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیت. میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. ان دونوں میں فرق نہیں ہے، مزاج میں فرق نہیں ہے، وزن میں فرق نہیں ہے. اچھا چلیں، یہ صبح بک اسٹال کھلے گا، یا ابھی آپ مسجد میں چلے جائیں، یا قدم گاہ کے اوپر قرآن مجید الماری میں رکھے ہوں گے، یا آپ کے گھر میں ہوں گے. قرآن مجید اٹھا کے کسی دکان پہ لے جا کر یا کسی پیمانے پہ تولیں. کوئی قرآن 5 کلو کا ہوگا، کوئی 10 کلو کا ہوگا. کوئی حیدرآباد کے میوزیم میں یا حضرت بٹائی سرکار کے میوزیم میں یا لال سائیں کے میوزیم میں کوئی قلمی قرآن لکھ رکھا ہوگا تو 50 کلو کا ہوگا، 1 من کا ہوگا. یہ ہر قرآن کا الگ الگ وزن ہے. تو بتائیے یہ الگ الگ وزن، نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک ہی وزن ہے. پھر دوہرا رہا ہوں جن تک نہیں پہنچے. اتنی تارکم فیکم الثقلین، جو قرآن کا وزن ہے وہی اہل بیت کا وزن ہے. تو آپ سب کہیں گے، بزرگ حضرات کہیں گے، یہ جناب مرزا عاشق صاحب جو آپ کے انجمن کے سرپرست ہیں یہ فرمائیں گے کہ جناب یہ جو آپ تول رہے ہیں نا پیمانے پر، یہ قرآن کا وزن نہیں ہے، یہ کاغذوں کا وزن ہے، جلد کا وزن ہے، جلد کا. یہ جو اس کے اوپر لکھائی ہے اس کا وزن ہے. یہ وزن قرآن کا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا وزن مختلف پیمانوں پہ مختلف وزن میں نہیں ہوگا. قرآن کا وزن ایک ہی ہے. بس جو وزن قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا وزن ہے. آپ قرآن مجید کے آسان آسان باتیں ہیں. میں کراچی میں فلسفہ پڑھاتا ہوں لیکن مجلس میں فلسفہ نہیں پڑھتا. اور فرمائے گا کیونکہ فلسفہ پڑھنے سے لوگ سو جاتے ہیں. لہذا میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب قرآن مجید کا وزن کیا ہے؟ چلے کوئی بتائے کیا وزن ہے. کسی بھی پیمانے پہ آپ قرآن مجید کو تولیں تو وزن کیا ہوگا؟ وہ جلد کا وزن ہوگا، کاغذ کا وزن ہوگا، سیاہی کا وزن ہوگا. وہ چونکہ مجلد ہے لہذا اس کا وزن ہوگا. قرآن کا وزن کیا ہے؟ قرآن کا وزن آپ پیمانے پہ تول نہیں سکتے. اب جملہ کہوں، آپ قرآن کے وزن کو مادے پر قیاس نہیں کر سکتے. ماننا پڑے گا اہل بیت کو اپنے جسموں پر قیاس نہیں کر سکتے.
یہ ہمارے بٹائی سرکار اور لال سرکار یہ ترجمان قرآن ہے، یہ قرآن مجید کی ترجمانی کرنے والے ہیں، اور اس زمانے میں ترجمانی کرنے والے ہیں کہ جب ترجمانی کرنے والے ہوتے نہیں ہیں۔ یہ الہامی شاعر ہیں، الہامی گویا اللہ کے نمائندے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس زمانے میں ترجمانی کی۔ آپ نے سن لیا کلام، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید کو مادے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں قرآن کی ایک آیت سے رضی صاحب مطلب لے لوں، آج آپ تھکے ہوئے کچھ، میں ایک مطلب لے لوں۔ مجھے رات کو یہاں سے جا کے میں نے ہنگورجا، ضلع خیرپور میں ہنگورجا میں مجلس پڑھی، پھر واپس آیا تو تھکا ہوا مجھے ہونا چاہیے، لیکن میں تھکا ہوا نہیں ہوں، میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب قرآن مجید کو مادے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا وزن مادی نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں وَمِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا جس قلب پر نازل ہوا ہے وہ میری اور آپ کی طرح کا قلب نہیں ہے جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جو مولوی ملا یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح کا بشر ہے، آپ تو قرآن مجید کی ایک آیت کو ہضم نہیں کر سکتے، اس کی تشریح نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی آیت کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ نبی وہ ہیں جن پر پورا قرآن نازل ہوا۔ کیسا قلب ہوگا قلب نبی؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن جس قلب پر نازل ہوا وہ معمولی قلب نہیں ہے۔ لہذا میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں کر سکتے قیاس۔ اسی طرح سے اب دلیل سن لیں، میں شکر گزار ہوں، نعرہ لگا دیا آپ نے، قرآن مجید کو قیاس نہیں کر سکتے مادے پر، کیسا بھی پیمانہ رکھ لیں۔ چھوٹے سے چھوٹا قرآن مجید بھی مل جاتا ہے جو آپ اپنی کاروں میں گاڑیوں میں لگاتے ہیں، ہوتا پورا قرآن ہے لیکن ایک چھٹانک کا ہوتا ہے، یا ہوتا پورا قرآن ہے، تو کیا اس کو آپ وزن کہیں گے یا وہ جو 2 من کا ہے اس کو وزن کہیں گے؟ یہ حل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادے پر قرآن مجید کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب جلدی سے جملہ سنیے، اسی طرح سے اہل بیت کے جسموں کو اپنے جسموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ اللہ نے ان کے جسموں کو لطیف بنایا ہے، جیسے قرآن کے وزن کو لطیف بنایا ہے، ایسے اہل بیت کے جسم کو لطیف بنایا ہے۔ نہیں تو ایک مثال دے دوں اگر اجازت ہے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ یہ آپ سب جانتے ہیں، جنگ نہیں پڑھا، کبھی جنگ خیبر سنائیں گے آپ کو کہ خیبر میں ہوا کیا تھا، لیکن صرف مثال دے رہا ہوں کہ جناب جب نبی پاک نے، اچھا یہ بھی سن لیں، یہ جس کو کہتے ہیں نا آپ ناد علی، بہت معذرت کے ساتھ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور جن کو مثال کے طور پہ ہضم نہ ہو وہ مجھ سے بات کر لیں، ہم بعد میں یہاں کھانا کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور بات کریں، لیکن فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے غیبت نہ کریں۔ یہ جو ایک کتاب ہے آپ کو صبح وہ اسٹال پہ مل جائے گی، اس کا نام ہے احادیث قدسیہ، کتاب کا نام ہے احادیث قدسیہ، اور علامہ مولانا جواد الاسکر صاحب کی ترتیب دی ہوئی ہے، کراچی کے تھے، یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے، علامہ جواد الاسکر نقوی، ان کی ترتیب دی ہوئی وہ ہے احادیث قدسیہ۔ اس میں انہوں نے 40 حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ جو قدسی حدیث ہے، جو قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن کلام خدا ہے۔ جو میں کہتا ہوں ان 40 حدیثوں میں ناد علی کو بھی حدیث قدسی لکھا ہے۔ ابھی میں گجرات میں پڑھ رہا تھا 15 دن پہلے،
خمسہ تو وہاں بڑے عجیب عجیب لوگ ملے، فضائل سننے والے بھی اور معترضین بھی، نقاد بھی. تو ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ جناب اس کے علاوہ کوئی نعت علی کی سند بتائیں. تو میں نے کہا دیکھیے جی، ہماری کتابوں کو ہلاکو خان نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے دریا برد کر دیا، جلا جلا کے ان کی راکھ دریا میں ڈالی تھی. اور دریا دجلہ اور دریا فرات، ان کے دریا کا پانی کئی کئی ہفتوں کالا رہتا تھا راکھ کی وجہ سے. جلا کے جو راکھ ڈالتے تھے، اب کتنی کتابیں انہوں نے جلائی ہوں گی ہماری، تو اس سے دریا کا پانی کالا رہتا تھا اس راکھ کی وجہ سے. لہٰذا آپ سند ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے ایک حوالہ تو آپ کو دے دیا. اب اگر آپ کو سند ڈھونڈنی ہے تو سند نہ ڈھونڈیں. بہت سی ایسی چیزیں ہمارے ہاں جس کی سند آپ کو آج کل نہیں ملے گی. میں ایک جملہ کہا، میں کہا صاحب سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نعت علی مشکل میں پڑھ کے دیکھیں. علماء کرام ذرا مشکل سے نعت علی کو ہضم کرتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے، میں دلیل لے رہا ہوں کہ جناب نعت علی پڑھ کے دیکھیں مشکل وقت میں. کیا کروں سہیل بھائی، ہم مثال دینی پڑ رہی. قائم علی شاہ صاحب کا جب پہلا دور تھا وزارت اعلیٰ کا، تو انہوں نے ایک مشیر بنائے تھے مذہبی امور کے. ان کا نام تھا فیروز الدین ہزاروی. فیروز الدین اچھا مولوی تھے، وہ اہل حدیث کے، لیکن اچھے آدمی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے. ہمارے گھر بھی تشریف لائے. اتحاد بین المسلمین کی انہوں نے کئی نشستیں بھی کی. میرے گھر بھی غریب خانے پہ دعوت پہ آئے. تو انہوں نے صدر ہوٹل میں ایک سیمینار کیا اور اس میں اتحاد بین المسلمین پر بات کی. ہمارے بھی 3 مولوی شیعہ تھے، 13 مولوی دیوبندی تھے اور 4-5 دیوبند بریلوی تھے. اور مجمع اس میں تقریباً 90-92% دیوبندی تھا جو کرسیوں پہ بیٹھے تھے، اور 2-3% شیعہ تھے اور 4-5% بریلوی تھے. گلدستہ ہے، بیٹھے تھے. تھوڑا سا جاہل ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. اور یہ حقیقی واسطہ ہے، واقعہ ہے کہ جناب بیٹھے تھے، تقریریں ہو رہی تھی. اسٹیج پہ بہت ریش زیر ناف تک ریش والے علماء بھی بیٹھے تھے. بہت یعنی ایک سجا ہوا گلدستہ تھا. تو جناب بیٹھے ہوئے تھے. میں حقیقی واقعہ عرض کر رہا ہوں، ابھی زندہ ہیں ہزاروی صاحب، لیاری کی طرف رہتے ہیں. تو ہمارے ایک مولوی صاحب نے، شیعہ مولوی نے تقریر کی اور کہا کہ جناب ہم اس زمانے میں ٹارگٹ کلنگ بہت ہو رہی تھی، مارا ماری بہت ہو رہی تھی، علماء، وکلاء، ڈاکٹرز شہید ہو رہے تھے، خاص طور پہ شیعہ. تو کہا کہ بھائی ہم اتحاد کی خاطر، شیعہ خطیب نے کہا کہ ہم اتحاد کی خاطر دیوبندیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کو تیار ہیں. شیعہ اہل حدیث کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کو تیار ہیں. آپ بھی ہماری مسجد میں آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ اچھا پیغام جائے کہ شیعہ سنی سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. لہٰذا آپ ساتھ چلیں. تقریر ہو گئی، پھر ایک اور بریلوی کی، پھر ایک شیعہ کی، پھر اس طرح سے تقریریں ہو رہی. شکریہ. سب سے آخر میں تقریر تھی صاحب صدر کی، جو مشیر تھے مذہبی امور کے، یعنی منتخب نہیں تھے، اس لیے باقاعدہ وزیر نہیں تھے، مشیر تھے، مگر پاور ان کے پاس تھا کیونکہ وہ بھٹو دور میں کہیں جیل میں رہے تھے تو ان کو اس کا بدلہ دیا تھا. تو کوئی بات نہیں، ہر ایک کا اپنا حق ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آئے تقریر کرنے تو انہوں نے تقریر کے دوران کہا کہ دیکھیے جی، اتحاد ایسے قائم نہیں ہوگا کہ آپ مسجد میں جائیں، وہ مسجد میں آئیں. اتحاد ایسے قائم ہوگا، کوئی ناراض نہ ہو مہربانی کریں، اتحاد ایسے قائم ہوگا کہ میں فیروز الدین ہزاروی اپنی محفل میں، اپنی جمعے کے خطبے میں، اپنے تقریبات میں حسنین کریمین کا تذکرہ کرتا ہوں فضائل پڑھ کر. آپ فضائل پڑھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اپنی مجلسوں میں. میں کہا میں چھوڑ دوں.
شاعر موسیٰ کاظم صاحب میری خوش قسمتی کے مجلس میں آئے ہیں، ان کو اس میں کچھ اشعار کہنے میں بھی مدد مل جائے گی اس واقعے سے، اگر اجازت دیں تو شاہ صاحب اجازت دیں کہ جناب کہا کہ ایسے اتحاد نہیں ہوگا کہ مسجد میں چلے گئے وہ مسجد میں آ گئے، اتحاد ایسے ہوگا کہ میں اہل حدیث مولوی وزیر مشیر اپنے محفلوں میں تذکرہ کرتا ہوں حسنین کریمین کا، آپ تذکرہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل پڑھ کر، میں فیروز الدین ہزاروی فضائل پڑھتا ہوں سیدۃ النساء العالمین کے، آپ فضائل پڑھیے امہات المومنین کے۔ میرے خیال میں چھوڑ دوں گا، وہ فرما رہے ہیں، پھر دوہرا رہا ہوں دن تک بات نہیں پہنچی، کہ جناب وہ فرما رہے ہیں کہ میں فضائل پڑھتا ہوں حسنین کریمین کے اپنی محفلوں مجلسوں میں جمعوں کے خطبوں میں، آپ فضائل پڑھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، میں بھی اسی طرح ادب سے نام لے رہا ہوں۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، جیسے ہم مانتے ہیں ایسے کوئی مان ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس اب میں دیکھوں ادھر والے کیسے جاتے ہیں، ہمارے پاس کسی کو بھی ماننے یا نہ ماننے کا معیار ہے، اور وہ معیار ہے محبت رسول، جلدی سے جملہ کروں، اور محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، محبت کا پتہ غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ ہمیں جو بھی صحابی رسول کے جنازے میں نظر آئے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی، کوئی ناراض نہ ہو مہربانی کر کے، یہ مجلس درس گاہ ہے، بچوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ بھائی دیکھیں نا، جس کا رسول پاک کے جنازے سے تعلق نہیں اس کا رسول سے کیا تعلق، جس کا رسول سے تعلق نہیں اس کا اسلام سے کیا تعلق، جس کا اسلام سے تعلق نہیں اس کا شیعوں سے کیا تعلق، جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی ناراض نہ ہو۔ پھر جملہ ایک اور آ رہا ہے، عجیب و غریب جملہ ہے، جو اگر دائیں بائیں والے آمادہ ہوں، کہ جناب جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی، مولا علی نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھا ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیں، نہ وہ میں ذمہ دار ہوں، ابھی تو 7 مجلسیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ زندگی دے، ہمیں بھی توفیق دے کہ آپ آ جائیں، مجھے کوئی لا کے دکھا دیں کہ جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت نہ کی ہو اور مولا نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کہ جس کا رسول کے جنازے سے تعلق نہیں اس کا علی سے کیا تعلق، جملہ کہہ دوں، جس نے شرکت کی تھی ان میں سے ایک سلمان مدائن میں مارا تھا، خدا کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے، مولا وہاں بھی نماز پڑھانے پہنچ گئے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا، بات لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا اور نتیجہ دے دوں بات کا، بات تو ناد علی سے شروع ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جناب ہم فضائل پڑھتے ہیں حسنین کریمین علیہ السلام کے، آپ فضائل پڑھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، ہم فضائل پڑھتے ہیں معصوم عالم کے، آپ فضائل پڑھیے امہات المومنین کے، تو سکتا تھا مجمع پہ کہ بھئی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے اور اچھی اتحاد کی بات کی ہے، کیونکہ مجمع 92% ان کا تھا، سب نے کہا بھی بہت اچھی بات ہے۔ آخری تقریر تھی، صدارتی تقریر تھی، اس کے بعد کوئی تقریر ہونی نہیں تھی، میں نے دل میں ناد علی پڑھی،
تھوڑا سا جاگنا ہے اور کرنے کا دل میں ذہن میں نعرہ لگانا سیکھو میں نے دل میں نعت علی پڑھی تھی نعت علی پڑھ کے چکا وہ تقریباً ان کی آخری جملے تھے تو جملہ کہوں علی اسے کہتے ہیں جو نہ ہونے کو ہونا کرتے ہیں سلامت رکھے آج رخ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے شاہ صاحب آپ کی بات کا میں نے شروع میں جواب دے دیا لیکن اس کو دہرا دوں گا کہ آپ بعد میں تشریف لائے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب دل میں پڑی نعت علی اور یقین تھا یہ ہمیں یقین ہے کہ مدد وہ تقریر مکمل کر کے اور اسٹیج کی طرف دیکھنے لگے اسٹیج پہ کوئی 1 درجن مولوی بیٹھے تھے تو انہوں نے سب کی طرف دیکھا اور مجھ پر نگاہ رکھ گئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مولیان سے کہوں گا کہ وہ آکے دعا کرا دیں خدا سلامت رکھے مجھ سے کہا کہ آپ دعا کرا دیں میں نے وہی دل میں مولا کا شکر ادا کیا مولا بڑی مہربانی کہ آپ نے میری صدا کو سن لیا میری آواز کو ندا کو نعت کا مطلب ہے ندا میری ندا کو سن لیا میں آپ کا شکر گزار ہوں میں آیا اسٹیج پہ ڈائس تھا کیمرے بھی لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا جناب آپ نے کہا ہے کہ میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں اتحاد میں تو ہاتھوں سے تو آگے نہیں بڑھا جاتا پیروں سے آگے بڑھا جاتا تو میں 4 قدم اور آگے بڑھتا ہوں میں 4 قدم آگے بڑھتا ہوں تو سب متوجہ کہ شیعہ مولوی کیا کہے گا مجمع تو ان کا تھا سارا لہذا کہا کہ آپ بسم اللہ میں نے کہا جناب آپ نے فرمایا کہ آپ حسنین کریمین کا تذکرہ کریں گے اور ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فضائل پڑھیں تو آپ حسنین کریمین کا تذکرہ نہ کریں آپ کا نماز جمعہ ہوگی نہیں آپ چلے جائیے ماشاءاللہ میں 21 حج کر چکا ہوں حج پہ امام کعبہ جب جمعے کا خطبہ دیتا ہے یا مدینے میں امام مدینہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے تو خطبے میں جب تک پنجتن کے نام نہ لے خطبہ ہوگا ہی نہیں آپ کسی بھی جمعے میں چلے جائیں اتحاد بین المسلمین کی خاطر کسی بھی جمعے میں چلے جائیں یہاں تو جمعہ ہوتا ہے مولانا قبلہ محمد عباس صاحب یا حیدر عباس صاحب پڑھاتے ہیں لیکن آپ کسی بھی جمعے میں چلے جائیں کسی بھی ظاہر مسجد ہوتی مسلمانوں کی کسی مسجد میں بھی چلے جائیں آپ کو وہاں جمعے کے خطبے میں نام نہ لیں پنجتن کا تو جمعہ ہی نہیں ہوتا میں نے کہا آپ نہ لیجئے ہم پہ احسان کیوں کر رہے ہیں آپ نہ لیجئے آپ کا جمعہ ہی نہیں ہوگا اچھا آپ معصوم عالم کا تذکرہ نہ کیجئے آپ معصوم عالم سیدۃ النساء علیہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کیجئے اجر رسالت ادا نہیں ہوگا میں نے جملہ بشارت صاحب کہہ دیا اجر رسالت ادا نہیں ہوگا آپ نہ کیجئے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اتحاد کرنا ہے تو میں 4 قدم آگے بڑھ رہا ہوں اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں میں نے کہا میں 4 قدم آگے بڑھ رہا ہوں سب متوجہ پیچھے والے بھی علماء سامنے والے بھی میں نے کہا جناب میں شیعہ خطیب مولوی عون نقوی آج اس مجمع میں جہاں وزیر مشیر بھی ہیں کیمرے بھی لگے ہیں آج میں حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پہ لعنت کرتا ہوں جن تک بات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد ابن ابی بکر کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں آپ امام حسن کے قاتلوں پر لعنت کریں
قاتلوں پہ لعنت کریں، اتحاد ہو جائے گا۔ ابھی تک جنہوں نے داد نہیں دی اور مجھ سے ناراض ہیں کسی وجہ سے، میں ان کی خدمت میں دس بستہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ سب کے لیے دعا ہوں، میں کسی سے ناراض نہیں، لیکن میں دیکھوں آپ اگلا جملہ کیسے سنتے ہیں۔ میں نے کہا جناب میں شیعہ خطیب، شیعہ ایک طالب علم، حضرت ام المومنین بی بی عائشہ کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں، آپ جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کریں۔ کب اتحاد قائم ہوگا؟ آپ نے ماشاءاللہ اتنے نعرے لگا دیے، داد دے دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہاں سکتا تھا، پیچھے سے ایک مولانا نے کہا دعا کرائیے، دعا، میں نے دعا کرا دی۔ جب آگے چائے پہ بیٹھے تو آزادی صاحب کہنے لگے کہ آج سے ایک سبق حاصل ہو گیا کہ اپنی تقریر کے بعد کسی شیعہ کو نہیں بلایا۔ بات لمبی ہو گئی، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کا وزن کیا ہے؟ اگر تھک گئے تو اہل بیت کا وزن کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کا وزن تو آپ تول نہیں سکتے، اہل بیت کا وزن کیا ہے؟ وہ وزن عرض کر رہا تھا ایک مثال کے طور پر، خیبر کے میدان میں نبی پاک نے نعت علی پڑھی اور مولا علیہ السلام کو بلایا، حکم دیا سارے صحابہ کو کہ علی ابن ابی طالب کو میں نے صدا دیے، علی مدینے میں، علی مدینے سے آئیں گے تو تم میں سے کوئی بھی دیکھے مدینے کی راہ، اور جو سب سے پہلے علی کے آنے کی مجھے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کر دوں گا۔ وزن عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وزن اس میں یہ بات آ گئی ہے، مولانا خاص دعا کا طالب ہوں، کہا کہ علی کے آنے کی مدینے سے خیبر میں جو 80 میل دور تھا، جو سب سے پہلے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کے دوں گا۔ اب میں جملہ کہوں گا، مجھے یاد آ گیا ہے، اگر وہاں تک جو کنات کے نزدیک تک بیٹھے اگر آمادہ ہے تو جملہ کہوں گا۔ چیلنج ہے میرا، چیلنج، جناب کوئی ایک سنگل ون روایت کسی کتاب میں دکھا دیں کہ کسی معتبر صحابی نے آگے بڑھ کے کہا ہو سرکار آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں ہیں، لکھ کر کہا کہتے ہیں نا امی کی معنی نعوذ باللہ آنے پڑھے، یدلو علیہم آیات ہی، یہ جو سورہ جمعہ ہے اس میں جو لفظ امیین آنا اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ان پڑھ۔ تو آج کا مسلمان جانتا ہے ترجمہ کر کے ان پڑھ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں جانتے تھے۔ کوئی تو آگے بڑھ کے کہتا ہے نا سرکار آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں، آپ تو نعوذ باللہ امی ہیں، لکھ کے کیسے دیں گے؟ پتہ چلا سب صحابہ جانتے ہیں کہ جب جنت لینے کی باری ہے تو لکھوانا بھی جائز ہے، اور جب خالی کی باری آ رہی ہے لکھنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کتاب کافی ہے۔ جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں، پورا زندگی دے کہ جناب کہا کہ جو علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کے دوں گا۔ میرا اپنا انداز ہے کچھ بیچ میں لطیف باتیں لانے کا۔ سارے صحابہ
ابھی کوئی نہیں بھاگا، ابھی سب کے سب دیکھ رہے ہیں مدینے کی طرف. غور نہیں فرمایا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کے دے گا. تو سارے دیکھ رہے ہیں مدینے کا راستہ ایک ہی تھا خیبر آنے کا. اب کچھ بن گئے راستے، اب بھی بڑا راستہ ایک ہی ہے. تو دیکھ رہے ہیں مدینے کی طرف کہ علی آئیں گے. ایک باریک سی بات ہے، کوئی ناراض نہ ہو، اور ناراض ہو تو یہ کل سے میری چھٹی کر دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، پنجاب میں ابھی میں نے پہلے اشرے میں 8 اشرے پڑھے، یعنی ایک دن میں 8 مجلس، 10 دن میں 80 مجلس. تو جس شہر میں پنجاب کے کوئی سمجھے 6 شہروں میں 8 اشرے تھے، دو کر کے اور ایک الگ الگ. تو وہاں جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوا تھا میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا. سمجھ رہے؟ میں نوکر صحابہ دا. مجھے پڑھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ چلو اچھے نوکر ہیں، خوشی کی بات ہے نا، کوئی بری بات نہیں ہے. لکھا تھا میں نوکر صحابہ دا جگہ جگہ. میں نے ایک مجلس میں وہاں کہا جہاں زیادہ لکھا ہوا تھا چیچا وطنی میں، وہاں زیادہ لکھا ہوا تھا دیواروں پہ. تو میں نے کہا یہ بہت جگہ جگہ لکھا ہوا ہے میں نوکر صحابہ دا. ذرا خیبر کے میدان میں ان کو لے چلے جو نوکر ہیں صحابہ کے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا انہیں خیبر کے میدان میں لے چلیں. نبی نے فرمایا جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کے دوں گا. کوئی صحابی پیروں کے پنجے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا کہ علی آئے تو میں لکھواؤں. کوئی گھوڑے پر سوار ہو کے دیکھ رہا تھا کہ علی آئے تو میں لکھواؤں. کوئی پہاڑی کا چھوٹا سا کوئی اونچا سا پہاڑ تھا، خیبر میں زیادہ پہاڑ نہیں تھے، وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھوں علی آئے تو میں نبی سے جنت لکھواؤں. جملہ کہوں جو کہہ رہے ہیں میں نوکر صحابہ دا، وہ ذرا خیبر میں آگے دیکھیں کہ صحابہ علی کا چہرہ دیکھ کر نبی سے جنت لے رہا ہے. چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، جنت نبی سے لے رہے ہیں. بتائیے کہ سنت صحابہ بنی نا کہ چہرہ علی کا دیکھو جنت نبی سے لو. یہ صحابہ کی سنت ہو گئی یا نہیں؟ لہٰذا سارے دیکھ رہے ہیں مدینے کی طرف. جناب سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف. کیا کروں، میرا مزاج ہے سوچ بھائی، ناراض ہو تو بھلے کوئی سی بات نہیں. صادق بھائی چاہیں تو میری شاہ صاحب چاہیں تو کل سے چھٹی کرا سکتے ہیں. مجھے ایک جگہ سے اور دعوت آ رہی ہے کہ صاحب ہمارے یہاں شرح پڑھیں. تو میں نے کہا نہیں جناب، قدم گاہ کو چھوڑ کے جو جائے گا وہ در بدر ہو جائے گا. تو قدم گاہ کو چھوڑ نہیں سکتے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب صحابہ چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، جنت نبی سے لے رہے ہیں. تو جس کے چہرہ دیکھ کر صحابہ جنت لیں اس علی کا کردار کیسا ہوگا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. لہٰذا سلمان فارسی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک معروف صحابی آئے اور آ کے کان میں کہا کہ یا سلمان 300 سال سے زیادہ آپ کی ایج ہے، سٹیا گئے. اے سلمان 300 سال سے زیادہ تمہاری عمر ہے، سٹیا گئے ہو. جناب سلمان نے اوپر سے نیچے دیکھ کر کہا پرانی عادت ہے. میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا. کہا کہ تم مجھے سٹیانے کی تہمت لگا رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سلمان اگر علی آئیں گے تو مدینے سے آئیں گے، وہاں کہاں دے گے؟ جملہ کہوں جناب سلمان فرماتے ہیں یہ راز تمہیں بتا دیا تو جنت تو تم لے لو گے. اگر یہ راز تمہیں بتا دیا تو جنت تو تم لے لو. تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنا. وہ سب اس طرف دیکھ رہے ہیں، جناب سلمان آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. لکھا ہے کئی کتابوں میں، تہذیب المتین فی تاریخ المومنین میں، کلمۃ الحق کتاب میں
ان دو کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں، یہ میرے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے جو پہلی کا نام دیا تہذیب المتین، اس پہ پاکستان میں بین ہے ضیاء الحق کے دور سے، لیکن اب چھپنے لگی ہے وہ کتاب، اب چھپنے لگی ہے کیونکہ لاہور کے ایک وکیل صاحب نے، شوکت زیدی صاحب نے کیس کیا تھا لاہور کی عدالت میں کہ یہ کتاب ہم چھپوانا چاہتے ہیں، تو جج نے کہا کہ یہ کتاب مجھے پہلے پڑھنے کو دو پھر فیصلہ کروں گا۔ اس نے لے لی، لاہور کے جج نے پڑھنے کے بعد اس نے جب فیصلہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ کتاب میں چھاپنے کی اجازت دے رہا ہوں ایک شرط کے تحت کہ میرا یہ فیصلہ کتاب پر چھاپ دیں، کتاب کے بیک پیج پہ یا کہیں بھی چھاپ دیں، اور اس میں لکھیں کہ جج نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کوئی غیر شیعہ اس کتاب کو نہ پڑھے، ورنہ وہ اپنے مذہب کا خود ذمہ دار ہو۔ عاجز صاحب وہ کتاب موجود ہے میرے پاس، 2 جلدوں میں ہے کہ جناب دوبارہ چھپ گئی، وہ یعنی مشرف کے دور میں چھپی تھی، بند ہوئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، اور فرما رہے ہیں ایک جنرل کے دور میں بند ہوئی، دوسرے جنرل کے دور میں وہ آگے۔ خیر اس میں بھی، اور کلمۃ الحق کتاب میں بھی یہ موجود ہے کہ اس وقت جب فجر کی نماز سے ذرا پہلے آسمان سے ایک ستارہ نیچے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، جناب سلمان آگے بڑھے، کہا سرکار وہ علی آ رہے ہیں، لائیے جنت لے کر دیجیے۔ وہ علی آ رہے ہیں، زندہ رہے نہیں، وہ علی آ رہے ہیں، جنت لکھ کے دیجیے۔ بات لمبی ہو گئی، ابھی تو میں وزن عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن پورا گھنٹہ ہو گیا، کچھ گزارشات عرض کروں کہ ہاں اہل بیت کا وزن ہو نہیں سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اہل بیت کے وزن کو آپ دنیا کی کسی چیز پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل اب دوں گا، شاید کل دینی پڑے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ کہا یا علی وہ آئے، تو نبی نے پوچھا کہ سلمان تمہیں کیسے پتا کہ یہ علی آ رہا ہے؟ بات پوری سنانی چاہیے نا تاکہ بچوں کے ذہنوں میں رشتہ بنا رہے ہیں بھائی، کہ جناب کہا کہ تمہیں کیسے پتا یہ علی آ رہے ہیں؟ جناب سلمان ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سرکار آپ نے فرمایا تھا کل میں علم اسے دوں گا، اور مدینہ ہے 80 میل دور، اگر علی آئیں گے نا گھوڑے کے راستے سے تو صبح تک پہنچ نہیں پائیں گے، اور علی وہ ہے جو آپ کی بات کو ہر آن میں سچا کیا کرتا ہے۔ آج علی جب تک آسمان کے راستے سے نہیں آئیں گے، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ کلب حسین صاحب، انڈیا میں ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے والد، وہ شام غریبہ انڈیا کی ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ پڑھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، بڑے کیلیبر کے عالم تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام بار بار دعویٰ کرتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، تو علی نے کوئی ثبوت بھی دیا کہ زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر کیسے جانتے ہیں؟ علامہ کا جواب سنیں گے، علامہ فرماتے ہیں علی نے 2 موقعوں پر ثبوت دیا ہے، ایک خیبر والی رات، ایک معراج والی رات۔ علی نے ثبوت دیا ہے آسمان کے راستوں سے کہ میں کیسے جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، ایک خیبر والی رات اور ایک معراج والی رات۔ اجازت دے تو ایک بات معراج والی رات کی یاد آ گئی، اگر تھکے نہیں کوئی بات نہیں، 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے، جو دور دور سے تشریف لائیں، شب جمعہ ہے، دعا مانگی گا دل کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایف آئی آروں کا دور ہے، اس لیے میں بہت ادب سے نام لیتا ہوں، اور فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سرکار سے پوچھتے ہیں، سرکار دو عالم، اس کی کتاب میرے پاس بھی ہے، اور اس کی ایک قدیم کتاب
علامہ عبدالحکیم صاحب علامہ کاموں کے پاس بھی تھی. اب ان کے بیٹے یاسر کے پاس ہوگی یقیناً. کسی کو دیکھنی ہو تو حیدرآباد نہیں ہے, ان سے جا کے پوچھ لیں, اور مجھ سے کہیں گے تو میں لا دوں گا کتاب. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ سرکار سے مدینے میں پوچھا کہ سرکار آپ معراج پہ تشریف لے گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں, معراج مکے میں ہوئی ہے. یہ سوال مدینے میں کر رہا ہے جو فرزند صحابی. کہا کہ سرکار, اور خود بھی صحابی ہے, ظاہر جب سرکار سے سوال کر رہے ہیں تو خود بھی صحابی ہے. کہا کہ سرکار آپ معراج پہ تشریف لے گئے؟ کہا کہ ہاں. کہتے یہ بتائیے کہ معراج پر اللہ تعالیٰ بحیثیت میزبان آپ سے مل رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے میزبان کی حیثیت سے آپ جیسے مہمان سے کلام بھی کیا؟ میں کل میں تھک گیا آپ کو, 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سننا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے بحیثیت میزبان آپ جیسے مہمان سے کلام بھی کیا. حضور فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مہمان بلائے اور مہمان سے بات نہ کرے؟ جو پہنچ جائے وہ پہنچ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مہمان بلائے اور مہمان سے بات نہ کرے؟ اچھا سرکار اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا. کہ کس کے لہجے میں کلام کیا؟ جو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کس کے لہجے میں کلام کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں علی کے لہجے میں کلام کیا. یعنی میں نے آہستہ سے پڑھ دیا. میں دیکھ رہا ہوں پیچھے والوں میں بہت سوچ کو یہ بات میری پسند نہیں آ رہی. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, کہیں گے تو کل کتاب لے آؤں گا. سرکار فرماتے ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے علی کے لہجے میں کلام کیا. علی کے لہجے میں کلام کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے متغیر ہوئے کہ اللہ نے آپ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. تو نبی فرماتے ہیں ہاں میں نے پوچھا تھا کہ یہ آواز تو علی کی ہے, یا اللہ یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ میں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ دیکھیں سرکار نے یا لگایا, یا بیچ ہے, اور نہیں فرمانے میں جانا چاہ رہا. اس میں غلو نہیں ہو رہا ہے. اگر بیچ میں یا نہیں لگاتے تو غلو ہو جاتا. اور نہیں فرمانے بہت اہم بات ہے کہ یہ علی بول رہا ہے یا اللہ تو بول رہا ہے. آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب, جب ہم نے بحیثیت میزبان آپ جیسے مہمان سے کلام کرنا چاہا تو ہم نے آپ کے دل کا مشاہدہ کیا. ہم نے آپ کے دل کا مشاہدہ کیا. ہم نے آپ کے دل کا مشاہدہ کیا. ہم نے آپ کے دل میں علی کے علاوہ کسی کو پایا ہی نہیں. مولا سلامت رکھے. میں نعرے لگانے والے اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا ہوں, اس لیے نعرہ کوئی ادھر سے ٹیڑھا میڑھا آ رہا ہے, کوئی ادھر سے ٹیڑھا میڑھا آ رہا ہے. اگر ساتھ لایا ہوگا میں تو مرصع نعرے ہوتے. خدا سلامت رکھے, زندہ رہے. خدا سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. اور کبھی بھی نہیں, میں یہ تو ان کی مہربانی ہے امامی انجمن کے عہدیداروں کی کہ میرے ساتھ پولیس بھیج دیتے, تو میں جلدی سے ان کا شکر گزار ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جب ہم نے آپ سے کلام کرنا چاہا بحیثیت میزبان آپ جیسے مہمان سے, تو ہم نے آپ کے دل کا مشاہدہ کیا. پورا نتیجہ سن لیں. اسی بات پہ فضائل کی حد تک رحمت تمام. کل یاد دلائیے گا سہیل بھائی جو حضرات ریگولر آ رہے ہیں کہ وزن کی بات پوری کر لیں گے کہ جناب نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے سے بات کرنا چاہیے تو آپ کے دل کا مشاہدہ کیا. اس لیے کہ دیکھیں جبریل امین تو نیچے رہ گئے تھے, آپ کو سلامت رکھتے.
ہمیشہ اللہ جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے حبیب سے بات کرتا ہے نا. تو جبرائیل امین تو نیچے رہ گئے تھے, وہاں نیچے رہ گئے تھے جہاں آپ کی چپلیں اوپر آ رہی تھی, آپ کے نالین اوپر آ رہی تھی. جبرائیل امین تو نیچے رہ گئے تھے. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آپ سے بات کرنا چاہیے تو آپ کے دل کا مشاہدہ کیا. اب آپ کو پتا چلے گا آپ اپنی اتنی دور دور سے زحمت کر کے مجلس میں کیوں آئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں مجلس میں آئے ہیں, اس کی وجہ بھی اس میں آ جائے گی. کہ جناب اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب, ہم نے آپ کے دل کا مشاہدہ کیا, آپ کے دل میں علی کے علاوہ کسی کو پایا ہی نہیں. ہم نے آپ کے دل کو سرور دینے کے لیے لہجہ علی میں کلام کیا. بڑی مہربانی. علی علی زندہ رہے علی علی, جنت میں ملیں گے علی علی, پھر جام پیئیں گے علی علی, پھر خوب پیئیں گے علی علی, من چلیں گے علی علی. پنج تنی پنج نوا سوا لاکھ نوائے. سلامت رکھتے. انہوں نے نعرے میں ایک بات کہی, جام پیئیں گے. ایک مثال یاد آ رہی ہے گھر جا رہے ہیں. اپنا مزاج کیا کروں, ایسا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جتنے بھی یہاں تشریف فرمائیں شیعہ سنی حضرات, وہ 18 ذی الحج کو غدیر کے دن, 18 ذی الحج کو غدیر کے دن ایک دوسرے کو مبارک دیا کریں, تحفے دیا کریں. اور جتنے بھی سید ہیں نا, غیر سید زبردستی ان سے عیدی لیا کریں. سادات سے غیر سید خاص طور پہ عیدی لیا کریں سادات سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دادا کی تاج پوشی کا دن ہے. اور مولا کی کئی معصومین کے فرامین ہیں کہ غدیر کے دن ایک دوسرے کو تحفے دیں, بچوں کو عیدی دیں. جیسے آپ عید قرباں پہ یا عید الضحیٰ پر دیتے عیدی, غدیر کے دن عیدی دیں. اور جو غدیر کو زندہ کرتا ہے, دلیل دے رہا ہوں, وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے, جام سے نہیں, وہ جام سے نہیں, مولا علی کے ہاتھوں سے کوثر پیے گا. عادت ڈال لیں نوید بھائی, آپ سید ہیں, عادت ڈال لیں بچوں کو عیدی دینے کی غدیر کے دن. باقاعدہ کم سے کم اب تو نوٹ, چھوٹے سے چھوٹا نوٹ 500 کا رہ گیا. آپ 500 کے نوٹ کی ایک گڈی رکھا کریں, محلے میں نکلا کریں, جو بچہ ملے تو غدیر مبارک. بچہ پوچھے گا غدیر کیا ہے, آپ کہیں گے مولا کی تاج پوشی ہے. بچہ کہے گا پھر دوسروں کو جو تاج پہنایا تھا کسی اور نے, وہ کیا تھا؟ آپ کہیں گے وہ کسی اور کا پہنایا تھا, یہ نبی کا پہنایا. خدا سلامت رکھے, زندہ رہے. اللہ اب آپ کو نوٹوں کی گڈی پہلے سے رکھنی ہوگی. جو سید ہیں ان سب کو یہ کام کرنا ہے خاص طور پہ. تو میں عرض کر رہا تھا بشارت صاحب, آپ بھی لے لیجیے گا شاہ صاحب سے کہ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیسے والا ہو اس کو آپ نہ دیں, نہیں, مبارکبادی ہے, سب کو دیں. غدیر کا بھی سنائیں گے آپ کو, غدیر پہ پورا عشرہ میرا صاحب 10 مجلس ہے. لیکن میں آج صرف ایک بات, کیونکہ اس نے جام پیئیں گے کا نعرہ لگا دیا تو مجھے بات یاد آ گئی, خدا سلامت رکھے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الغدیر. الغدیر
یا ملے گی بک اسٹال پہ. اب اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہو گیا کسی حد تک, 6 جلدوں پر مشتمل اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے, انڈیا سے چھپا ہے اور پاکستان میں بھی مل رہا ہے. اس میں ایک عجیب روایت لکھی ہے کہ جنہوں نے یہ الغدیر کتاب لکھی ہے نا, انہوں نے پوری دنیا کے سفر کیے تھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے. یار اس زمانے میں جب یہ انڈیا پاکستان ایک ہی تھا, اس زمانے میں ان کا نام ہے آیت اللہ امینی. آیت اللہ امینی نے, ابراہیم امینی, انہوں نے پوری دنیا کے سفر کیے. اور جب سفر کرتے کرتے وہ انڈیا کے حیدرآباد دکن کی لائبریری میں پہنچے تو انہیں وہاں ایک ایسی کتاب ملی جس میں خطبہ غدیر پورا کا پورا تھا, یعنی جو اس وقت ایران عراق میں نہیں مل رہا تھا, حیدرآباد دکن کی لائبریری میں ملا. اور وہ پورا خطبہ اس کے ساتھ ساتھ اسی کتاب میں پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک خطبہ بھی ملا ہے جو غازی سرکار کو مولا حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ پہ چڑھا کے اور غازی سے خطبہ دلوایا ہے. سلامت رکھے. یعنی یہ پہلی دفعہ اس کتاب میں ملا اور ابراہیم امینی نے اس کو گویا ایجاد کیا. ایجاد سے مراد اس کو ظاہر کیا اس کتاب میں. اب تو وہ خطبہ بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے. میرے بھائی مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کی بھی ایک کتاب ہے خورشید وفا, ان کی کتاب ہے خورشید وفا. اس میں بھی انہوں نے اس خطبے کو پورا عربی متن کے ساتھ درج کیا ہے. کبھی سنائیں گے غازی کا وہ خطبہ. سننا تو آپ میں سے کوئی نہیں چاہ رہا, وہ تو انداز بتا دیتا ہے. چلیں نہیں سنا رہے ابھی تو یہ بات سن لیں کہ جناب ابراہیم امینی نے جب غدیر کو ترتیب دیا تو اس کو اتنا جامع کتاب بنایا کہ غدیر میں کچھ کم 1,24,000 صحابہ تھے. سارے صحابہ کے نام بمِ ولدیت کے لکھے. چھوٹی بات نہیں ہے. سارے صحابہ کے نام بمِ ولدیت کے لکھے کہ کون کون صحابی غدیر میں تھا اور کس کس انداز سے مولا علی کو مبارک دی تھی. اور صرف مولا علی کو مبارک نہیں دی تھی, 3 خیمے لگائے تھے سرکار نے. ایک خیمے کے باہر مولا علی کو بٹھایا تھا, مولا علی کو مبارک دے کے بیعت کی تھی. باقاعدہ نبی کی زندگی میں صحابہ نے علی کی بیعت کی تھی مولا ہونے کے ناطے. یہاں پہ جانا چاہتا ہوں اور فرمائے گا. اور اس کے بعد دوسرے خیمے میں مولا حسن تشریف فرما تھا, ان کی بیعت کی تھی علی کے بعد امام ہونے کے ناطے. یہ باتیں بیان نہیں ہوتی ہیں سہیل بھائی. پھر تیسرے خیمے میں مولا حسین علیہ السلام تھے. صحابہ تیسرے خیمے میں جاتے تھے, وہاں مولا حسین کی بیعت کرتے تھے مولا حسن کے بعد امام ہونے کے ناطے. غدیر میں جو کچھ ہوا من و عن آیت اللہ ابراہیم امینی نے اس میں درج کیا. یہ چھوٹی بات نہیں تھی. الغدیر عربی متن میں بھی ہے, فارسی متن میں بھی ہے, اردو متن میں بھی خلاصہ آ گیا اس کا 6 جلدوں میں. تو وہ ضرور لیں مہربانی کر کے, یہ آئندہ نسلوں کے کام آئی ضرور لیں. کراچی میں مل جاتی ہے اور یہاں بھی جو بک اسٹال والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ منگائیں اور اس کو لوگوں کو دیں, کم قیمت پہ دیں تاکہ لوگوں کے گھر میں جائے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, آیت اللہ امینی خواب میں دیکھتے ہیں کہ جام کوثر مولا علی جام بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہے ہیں. میں کہا میں آپ تھک گئے. جس بچے نے جام کا نعرہ لگایا تو مجھے بات یاد آ گئی. تو ایسے لگاتے رہو تو مجھے کچھ باتیں یاد آتی رہے. کہ جناب رٹی ہوئی مجلس نہیں ہوتی. کہا کہ جام قطار لگا کے لوگ یہاں جتنا مجمع ہے انشاءاللہ سب لائن میں لگا ہوا. سارے کے شیعہ سنی سب لائن میں تھے, جو کم از کم یہاں فرش اعظم پہ بیٹھا ہے.
مولا علی ایک ایک کو جام پلا رہے تھے بھر بھر کے. بیچ میں تھے امینی صاحب. مولا سب کو بھر کے پلا رہے تھے, یعنی پیالہ بھرتے تھے, دیتے تھے, وہ پیتا تھا, آگے بڑھ جاتا تھا, شکریہ ادا کرتا تھا. مولا پھر جام بھرتے تھے کوثر کا, پھر دیتے تھے. خواب میں دیکھ رہے ہیں خود آیت اللہ ابراہیم امینی, خود خواب میں دیکھ رہے ہیں. جب آئی باری قطار میں حضرت امینی کی, تو مولا نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا. اب میں دیکھوں کیسے سمجھا. پیالہ, حاجی صاحب, ڈاکٹر صاحب غور کیجیے, پیالہ زمین پہ رکھ دیا. ابراہیم امینی بھی پریشان کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جو مولا میری باری پہ زمین پہ رکھ دیا. جو پیچھے میری طرح کے لائن میں لگے تھے وہ ابراہیم صاحب کو برا بھلا کہنے لگے تھے. یہ اچھے آئے جو مولا نے پیالہ ہی رکھ دیا. یہاں کوئی سبیل بانٹ رہا ہو اور پیالہ رکھنے کسی کو دیکھ کے تو کہیں یار یہ کیسا آدمی آتا. وہ خود اندر سے شرمندہ تھا کہ مولا مجھ سے ایسی کون سی بات ہوئی ہے جو مجھے آپ جام نہیں پلا رہے. تو آگے بڑھ کے عرض کی, یا علی میں آپ کا ادنا سا طالب علم ہوں, آپ کا نام لے ہوں, آپ نے جام رکھ دیا, کیا مجھے پلانا نہیں چاہتے؟ مولا مسکرائے. خدا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں مولا کے مسکرانے پہ آپ سب کو مسکرانا چاہیے. مولا مسکرائے, اور مولا مسکرا کے کیا کرتے ہیں, جملہ سنیے گا, نیچے جھکے, اتنا جھکے کہ آپ نے اپنے چلو میں جام کوثر لیا اور کہا کہ ابراہیم اس سے منہ لگا لو. اب جملہ کہہ دو, یہ ابراہیم وہ ہے جو ید اللہ کے ہاتھوں سے جام پی رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہوں گے مولا زندگی میں زندہ رہے, سلامت رہے. کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ مولا کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے مس کر رہے ہیں. آپ مولا کے قدموں کو چوم رہے ہیں. آپ تو یہاں صبح شام مولا کے قدموں کے نشان کو چوم رہے ہیں. بڑا اچھا جملہ کا ہے. وہاں ابراہیم مولا کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں اور جام کوثر بھی پی رہے ہیں. ابراہیم امینی حیرت میں کہنے لگے, مولا میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو آپ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے. جملہ سنیں گے, مولا فرماتے ہیں جو بھی ہماری غدیر کو زندہ کرے گا میرے ہاتھوں سے جام پیے گا. خدا سلامت رکھے, زندگی عطا فرمائے, خدا آپ کو سلامت رکھے, زندہ رہے, آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے. یاد دلائیے گا جو ریگولر یہاں تشریف لا رہے ہیں کہ وزن, قرآن کا وزن نہیں کوئی قیاس کر سکتا, اہل بیت کے وزن کو کوئی قیاس نہیں کر سکتا. مولا علی علیہ السلام کا لایا ہوا قرآن مولا نے جب واپس لیا تو مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور مولا نے پہلی مجلس سے ربط ملا رہا ہوں, مولا نے وہ قرآن جب واپس لیا تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا کہ اب یہ قرآن میرا آخری ہی لے کر آئے گا, میرا وہ جانشین لے کر آئے گا کہ جو ہمارے حالات پہ خون کے آنسو روئے گا, جو اپنی دادی کے حالات پر خون کے آنسو روئے گا, جو اپنے دادا حسین کے حالات پر خون کے آنسو روئے گا, جو کم سن سکینہ کے حالات پر خون کے آنسو روئے گا. حضرت خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. عادت ہے میری کہ کتاب کا حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی اشتباہ ہو تو وہ اشتباہ دور ہو جائے. کتاب ہے نزہۃ المصائب, پرانی حضرت علامہ صفدر حسین مشہدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ پشاور میں ہوا کرتے تھے اور وہاں تبلیغ دین فرماتے تھے. ان کی ایک اور کتاب ہے شیخ محمد حسین نجفی کی
اس کا نام ہے سراج غم. ان دونوں کتابوں میں یہ روایت ہے. اور وہ روایت کیا ہے کہ جب جناب زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی، سنیے گا میں جلدی نہیں کروں گا، جب بی بی اس دنیا سے جا رہی تھی ظاہراً تو بی بی نے مولا علی کو پاس بلایا تھا اور کہا تھا یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. اجرکم اللہ جو رونے آئے ہیں، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، یا علی میرے حسین کی پیاس کا خیال کیجیے گا. صرف جناب علی کو نہیں، جناب زینب کو بھی بلایا تھا اور کہا تھا بیٹی زینب تمہارے بھائی حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، دیکھو حسین کی پیاس کا خیال کرنا. پتہ نہ ہو کیا عالم ہوگا اس وقت جناب زینب کا جب پیاس حسین کے گلے کو خود خنجر سے ذبح کیا جا رہا ہو. اس وقت بی بی جب اللہ زینبیہ پر دیکھ رہی ہوں گی، اس وقت بی بی کا کیا عالم ہوگا کہ ماں نے تو کہا تھا کہ حسین کی پیاس کا خیال رکھنا. عزادارو جناب زینب عالیہ سے بھی فرمایا تھا کہ بیٹی زینب میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا. اور سنیے گا عزادارو جناب زہرا نے اس وقت جناب فضہ کو بھی بلایا تھا اور کہا تھا بہن فضہ دیکھو میری کوئی بہن نہیں ہے، میں تمہیں اپنی بہن قرار دے رہی ہوں، میری کوئی بہن نہیں ہے، اے بہن فضہ میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا. عزادارو یہی سبب ہے کہ جناب فضہ میری اور آپ کی آقا ذاتی فضہ ہر نماز سے پہلے مولا حسین کو پانی پلایا کرتی تھی اور کہتے تھے مولا پانی پی لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو دوران نماز آپ کو پیاس لگ جائے اور آپ کی ماں مجھ سے ناراض ہو جائے. اجرکم اللہ. عزادارو یہی حق ہوتا ہے گریہ کرنے کا. میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں، مجھے کل ایک بچے نے فرمائش کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ چند جملے عرض کروں. عزادارو جناب فضہ کی عادت تھی ہر نماز سے پہلے مولا کو پانی پلاتی تھی. ایک جملہ بیچ میں یاد آ رہا ہے عزادارو جو رونے آئے ہیں، جو فضہ بعد از جناب سیدہ ہر نماز سے پہلے مولا حسین کو پانی پلاتی تھی، وہ فضہ کربلا کے میدان میں 7 محرم کے بعد مولا حسین سے منہ چھپایا کرتے تھے، مولا حسین کے نزدیک لے جاتے تھے. عزادارو کسی بیوی نے پوچھا تھا اے اماں فضہ، اجرکم اللہ. عزادارو یہی حق ہوتا ہے گریہ کرنے کا. جناب فضہ مولا حسین سے منہ چھپاتی تھی. کسی بیوی نے پوچھا تھا 9 محرم کو اے اماں فضہ جب حسین خیمے میں آتے ہیں آپ دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے. جناب فضہ نے روتے ہوئے کہا تھا اگر حسین نے مجھ سے پانی مانگ لیا میں حسین کی ماں کو کیا جواب. اجرکم اللہ. عزادارو خدا آپ کے گریہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے. سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. میری مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں. عزادارو سنیے گا چند جملے. خدا آپ کے گریہ پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. جناب فضہ مولا حسین کو پانی پلایا کرتی تھی اور عرب کا ایک دستور تھا کہ جب بھی کبھی کوئی بچہ دنیا میں آتا تھا تو عورتیں آ کر مبارک دیتی تھی اپنے انداز سے. 2 زانو ہو کر بیٹھتی تھی، ہاتھوں کو بلند کر کے مبارک دیتی تھی. جناب فضہ مولا حسین کو پانی پلانے آئی. جب پانی پلا چکی تو کہا مولا میں آپ کو ایک مبارک دینا چاہتی ہوں. مولا نے فرمایا ہاں اماں بسم اللہ دیجئے مبارک. کہا اللہ نے شہربانوں کو بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام آپ سید سجاد رکھتے ہیں، جس کو علی کہا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی مبارک پیش کرتی ہوں. اجرکم اللہ. عزادارو مولا حسین نے مبارک قبول کی، ایک انعام دیا. کہا اماں یہ انعام لے لیجئے، آپ نے میرے علی بن حسین کی مبارک دی. عزادارو وقت گزرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد جناب لیلہ کے یہاں اللہ نے علی اکبر عطا کیا. عزادارو جب علی اکبر آئے جناب فضہ آئی، پانی پلانے کے بعد 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے. کہا مولا آپ کو علی اکبر کی آمد مبارک ہو. اجرکم اللہ. عزادارو سنیے گا میں سخت مسائل پڑھنے کے عادی نہیں، لیکن 2 جملے سن لیجئے. جب جناب فضہ بار بار ان بچوں کے آمد کی مبارک دیتی تھی، عزادارو جناب سکینہ دنیا میں آئی. جناب فضہ آئی، پانی پلایا لیکن مبارک نہیں دی. عزادارو دوسرا دن آیا، جناب فضہ آئی لیکن مبارک نہیں دی. ایک مرتبہ جب تیسرا دن آیا مولا کو پانی پلایا. مولا نے پانی ہاتھ میں لیا اور کہا اماں میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک بتائیں گی نہیں میری سکینہ کی مبارک
अज़ादारों मौला फरमाते अम्मा आप मुझे मुबारक दें, मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगा। अज़ादारों जनाब फिज़ा ने दो दानों बैठ कर मुबारक दी, मौला आपको सकीना की आमद मुबारक हो। मौला फरमाते अम्मा मैं जन्नत का सरदार आपको इनाम दे रहा हूँ, क़यामत में हर शख्स आएगा, आप जन्नत में आराम करेंगी सकीना की मुबारक के बदले। अज़ादारों मैं कहूँगा या हुसैन, सकीना की मुबारक देने वाली बीवी जन्नत में आराम करेगी, जो सकीना पर गिरिया कर रहे हैं उनका क्या इनाम होना चाहिए। रोने वालों खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों एक मरतबा जनाब फिज़ा कहती है आका मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे बड़ा इनाम दिया है। सुनेंगे अज़ादारों, कहती है आपने मुझे बड़ा इनाम दिया, ये मुबारक तो छोटी सी बात है, आपने इनाम बहुत बड़ा दिया। मौला इसका सबब क्या है? सकीना में ऐसी कौन सी खासियत है जो आपने इतना बड़ा इनाम दिया? सुनेंगे अब आखिरी जुमले। मौला फरमाते हैं बिला तशरीह अम्मा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। अज़ादारों आप जो देखा क्या देखा? कोई गरीब घोड़े पे डरा रहा है और कोई उससे साले तीर मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों जनाब फिज़ा से बर्दाश्त न हुआ, का मौला ये कौन गरीब है जो घोड़े पे डरा रहा है? काम जरा गौर से देखो, अब जो देखा वो गरीब जमीन पे लेटा हुआ है और कोई साले कौन खंजर से शहीद कर रहा है। अज़ादारों जनाब फिज़ा से बर्दाश्त नहीं हुआ, का मौला ये कौन है? काम जरा गौर से देखो, सुनेंगे जिनकी बच्चियां हैं, कहती है जनाब फिज़ा मौला मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई 4 साल बच्ची है जो कह रही है मेरा बाबा तेरी का प्यारा, अरे मेरे बाबा को चाहिए। और कोई तालीम जमाते मार रहा है, अरे वो सकीना शाम के जनाब में शिमर के नवाजे। मातमे